अच्छा صاحب پاکستان پہ ہم آئیں گے کچھ دیر کے بعد. ٹھیک ہے. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ لیٹس لک ایٹ دی بگ پکچر. بگ پکچر. اچھا مجھے یہ بتائیں پہلے, یہ میری تھیوری ہے اور بالکل آپ سے مختلف بھی ہو سکتی ہے. کیا یہ ایک ورلڈ وار 3 ہے جس میں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک منٹ, یہ جیسے فرض کریں ہم 100 سال پہلے لوگ بیٹھ کے سوچتے ہوں گے کہ ہم اسپین میں بیٹھے ہیں تو یار یہاں پہ یہ ہو رہا ہے, یہاں پہ یہ ہو رہا ہے, بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو کہیں پوری دنیا کی بڑی جنگ تھی. کہ یہ بڑی جنگ ہے جس میں بہت سارے کانفلکٹس ایک ساتھ, افریقہ یہ جو ساحل کی بیلٹ ہے وہاں پہ کوز ہو رہی ہیں, یہ ریڈ سی کے اندر ہو رہا ہے, یہ ساؤتھ چائنا سی, غزہ میں آگے, یہ ایک ہے سارا سلسلہ, یا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ الگ الگ ہیں, یہ کنیکٹ ہوتی ہیں ڈاٹس؟ کچھ حد تک کنیکٹ بھی ہوتی ہیں. ورلڈ وار 3 تو نہیں میں کہوں گا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ دنیا میں 100 سال کے بعد ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے پاور کے حوالے سے, اور وائلنٹ ہے, اور کچھ ایریاز میں وائلنٹ ہے, اور کچھ ایریاز میں اقتصادی ہے, سیاسی ہے, سفارتی ہے. تو وہ جنگ کی نوعیت صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے گولی مارنی ہوتی ہے یا یہ بومبنگ کرنی ہوتی ہے. جنگ کی نوعیت سائیکولوجیکل وارفیئر ہے, انفارمیشن وارفیئر ہے, ڈپلومیٹک وارفیئر ہے. تو وہ جو ہے, کیونکہ اس وقت ایک دنیا میں ایک شفٹ آ رہا ہے طاقت کا. دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ, علامہ اقبال نے کہا تھا 90 سال پہلے. ایشین سینچری, چائنا, اور وہ ایک پہلی دفعہ 300 سال میں ایک نان وائٹ نان ویسٹرن پاور کھڑی ہو گئی ہے جو امریکہ کی اور مغرب کی بالادستی کو چیلنج کر رہی ہے, ٹیکنالوجی میں ہر چیز میں چیلنج کر رہی ہے. وہ تو کہیں گے ہماری تو یہ امریکن سینچری تھی, ہمارا 100 سال. اچھا آپ نہیں تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 پاورز لڑ رہی ہیں نا, اور باقی پاورز کہیں 2 پاورز کے نہیں, ایک پاور جو قائم تھی اس کا زوال شروع ہو گیا, سلو موشن, یعنی کہ مغرب اور امریکہ. تو بڑی جنگیں ایسی ہوتی ہیں نا, ایک سلطنت ٹوٹتی ہے, عثمانیہ سلطنت عثمانیہ نیچے میرے خیال میں جنگ اوائڈ ہو جائے گی, کیونکہ چائنا سے جنگ اب امریکہ نہیں جیت سکتا. اور امریکہ نے جو جنگ ہاٹ وار, ہاں ہاٹ وار, میں ہاٹ وار کی بات کر رہا ہوں. یہ اسٹڈی آئی ہے ڈاکٹر صاحب ہارورڈ یونیورسٹی کی, پروفیسر گریہم ایلسن کی. انہوں نے 5 ڈفرنٹ وار سیناریوز کیے ہیں کہ تائیوان پر جنگ ہو تو 5 دفعہ امریکہ ہارتا ہے. اور امریکہ نے کوریا کی جنگ بھی نہیں جیتی, ویتنام میں ہارا, افغانستان میں ہارا, عراق. امریکہ ہیز نیور ون اے لینڈ وار ان ایشیا. اور اب جو ہے یہ ہارورڈ یونیورسٹی نے کہا, میں نے نہیں کہا, پروفیسر گریہم ایلسن ہے ان کا نام, ہارورڈ یونیورسٹی اسکول آف گورنمنٹ کے پروفیسر ہیں. 5 مختلف سیناریوز کا ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے امریکہ کی تو یہ ہوگا, اور 5 دفعہ امریکہ ہارتا ہے. اب ذرا اس بڑے کانفلکٹ میں ذرا ایک جگہ پہ آتے ہیں. مجھے بتائیں کہ یوکرین جو ہے, یوکرین رشیا, کھچ گئی جنگ 2022 سے لے کے 2024 آ گیا, اور آج یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ ایک اٹیک ہوا ہے, ماسکو میں جو بھی بڑا اٹیک ہوا ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پہلے وارن کیا ہے, لیکن پریزیڈنٹ پیوٹن یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ ویسٹرن ایجنسیز, یہ انتہا پسندوں کے پیچھے ویسٹرن ایجنسیز تھیں اور انہوں نے کروایا. واٹ نیکسٹ؟ اور جو زیلنسکی ہیں انہوں نے آج CBS کو انٹرویو دیا ہے اور کہا ہے کہ جی یہ جو جنگ ہے یہ آگے بڑھ کے کچھ دنوں میں یہ نیٹو ممالک تک آ جائے گی, یہ قازقستان میں آ جائے گی, یہ بالٹک ریاستوں میں آ جائے گی اگر میری مدد نہ ہوئی, اور امریکن سوائل تک آ جائے گی اگر میری مدد نہ کی گئی. کیا ہونے جا رہا ہے وہاں پہ؟ 1964 یا 65 کی بات ہے, یہ میں تاریخ میں پڑھا ہوا ہے. انہوں نے کہا تھا جانسن نے, پریزیڈنٹ جانسن نے, if we don't fight the communist in Saigon, we will fight them in San Francisco. اچھا, سائیگون ویتنام کا تھا. تو یعنی کہ زیلنسکی بھی وہی پلے بک لے رہا ہے کولڈ وار کی, کہ جناب یہ جنگ آپ کی جنگ ہے, میری جنگ نہیں ہے, اور اگر مجھے نہیں بچاؤ گے, کیونکہ اب وہ جنگ کا پڑلا اختی تو چلا گیا ہے. پوٹن 6 سال کے لیے آ گیا ہے, اور مغربی لوگ بھاگنا شروع ہو گئے ہیں سپورٹ سے, اور بائیڈن کا الیکشن آ رہا ہے جو بہت مشکل الیکشن ہے. اس جنگ کا فیصلہ ہو گیا, ٹرمپ نے فیصلہ کر کون لیا جیت رہا ہے یہ جنگ ہے, کون جیت رہا ہے؟ رشیا جنگ جیت رہا ہے, جیت رہا ہے. ہاں, پہلے نہیں جیت رہا تھا, لیکن اب چونکہ اتنی طویل ہو گئی ہے کہ وہ جو سپورٹرز تھے یوکرین کے, مغربی سپورٹرز, وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے شروع ہو گئے. اکانومیز کریش ہو رہی ہیں. ہاں, اکانومیز کریش ہو رہی ہیں. پھر یہ نارڈ اسٹریم جو پائپ لائن تھی, جو جس کو دھماکے سے تباہ کیا, جس کے بارے میں جرمنی کے ساتھ جو وہ کہتے ہیں روس نے کیا, لیکن خود امریکن جو ٹاپ جرنلسٹ ہے سیمور ہرش, اس نے کہا ہے کہ یہ CIA نے کیا تھا اور ویسٹرن انٹیلیجنس نے کیا تھا.
کہ $30 अरब کی پائپ لائن جو روس نے بنائی تھی جرمنی کے لیے اس کا دھماکہ کر کے تو ان کی معیشت تو افیکٹ ہو گئی ہے. وکٹوریا نیولینڈ چلی گئی وہاں سے, لیکن فرق کوئی نہیں وکٹوریا نیولینڈ جنہوں نے 2014 کا سافٹ کو کرایا تھا, وہ جو اورنج ریولوشن کا بات کر میدان, اچھا, اور جس نے کوکیز دی تھی خود اپنے ہاتھ سے. جی اچھا, نہیں مجھے یہ بتائیں اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا اس جنگ کا؟ دیکھیں جی, نیٹو کا جو ایکسپینشن ہے جتنا ہوا ہے اس سے آگے نہیں ہوگا. نہیں, اس سے آگے تو رشیا, فن لینڈ آ گیا, نہیں, یوکرین نہیں ہوگا. یوکرین نہیں ہوگا, یوکرین کا تھا نا ایشو. وہ رشیا کو وہ دھچکا ضرور ہوا ہے کہ سویڈن اور فن لینڈ, دو ممالک جو ٹوٹلی نیوٹرل تھے کئی سو سالوں سے, اب وہ اس میں آ گئے ہیں. وہ دھچکا ضرور لگا. وہ آ گئے ہیں یا وہ پھنس گئے ہیں؟ وہ آگے پھنس گئے ہیں, ان کو پھنسا دیا گیا ہے بیسکلی. لیکن یہ ہے کہ یوکرین کے حوالے سے, اور جو یوکرین کے اوپر جو قبضہ کیا ہے روس نے کرائمیا پر اور علاقے پر, وہ بھی میرے خیال میں وہ چھوڑیں گے نہیں. اس میں ایک اور چیز ہوئی نا, اس دوران رشیا چائنا کا الائنس بہت مضبوط ہو گیا ہے, اور جو گلوبل ساؤتھ ہم کہتے ہیں, پاکستان, انڈیا, سری لنکا, چائنا, سعودی عربیہ, یو اے ای, انڈونیشیا, میکسیکو, انہوں نے مغرب کا ساتھ نہیں. یہ ویسے بڑا عجیب گلوبل ساؤتھ ہے جس میں آسٹریلیا نہیں ہے. مطلب یہ لکیر کچھ ایسے کھچی ہوئی ہے کہ آسٹریلیا کو سے دور رکھا گیا. آسٹریلیا کا جو اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ سیاہ سفید فام ملک ہے, بیسکلی یہ ویسٹ کا حصہ ہے. وہ سائیکولوجیکلی بھی اپنے کو ایشین نہیں کہتے, ساؤتھ سے, حالانکہ ہے ساؤتھ میں, ساؤتھ میں نہیں ہے, پوری طرح ساؤتھ میں ہے. ان کے ساتھ جو وہ چھوٹے چھوٹے ساؤتھ پیسفک آئلینڈز ہیں, وہ گنی, پاپوا نیو گنی اور فیجی وغیرہ, لیکن یہ چونکہ ان کا یہ گورستان کا حصہ ہے, میں گورستان کہتا ہوں. اچھا, مجھے یہ بتائیں تو اس کا فالو آؤٹ کیا ہوگا؟ یعنی یہ جنگ جو ہے پیوٹن اگر جیت گیا ہے تو پیوٹن کیا کرے گا؟ 140 لوگ کہتا ہے, پیوٹن کا کہنا یہ ہے کہ میرے سوال پہ مارے گئے ہیں, واٹ نیکسٹ, کیا کرے گا؟ بہت سیریس ہوا ہے بلو رشین سیکیورٹی کو, اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہوا, 2-3 اور بھی ہو چکے ہیں. نہیں, پیوٹن کس سے کیسے ریئیکٹ کرے گا؟ پیوٹن کا یہی ہے کہ وہ اپنا بلیم کرے گا مغرب کو, اور جو اور دباؤ ڈالے گا یوکرین پر, کیونکہ یہ جوائنٹ آپریشن لگتا ہے جس کا بھی تھا, استعمال کوئی اور ہوا, اور وہ بیچارے ہمارے پکڑے گئے لوگ, پکڑے گئے. وہ سینٹرلیشن جو بیچارے پتہ نہیں اتنا مارا ہے ان کو, کیا وہ فوٹو جو دیکھی تھی, مجھے تو ظلم مارا. ہمارے ہاں جیسے ہوتا ہے کوئی بم بلاسٹ ہو تو ہم افغانیوں کو پکڑ کے نکال دیتے ہیں کہ یہ انہوں نے افغانیوں نے یہ کیا ہے, تو وہ ایک انہوں نے کئی سینٹرلیشن نے کیا ہے, اور سنے چھاپے پڑ رہے ہیں جہاں سینٹرلیشن رہتے ہیں بیچارے, کوئی ازبیک ہے, کوئی تاجک ہے, کوئی کرگز ہے. نہیں تو اب دیکھیں نا وہاں تو اگر فرض کریں, مطلب پیوٹن, ہاؤ ول پیوٹن ریئیکٹ, یہ سوال تھا. پیوٹن will have a measured reaction, اوور ریئیکٹ نہیں کرے گا, کیونکہ یہ تو کوورٹ آپریشن ہوا ہے نا, تو وہ اس کا غصہ نکالے گا یوکرین کے اوپر ہی, یوکرین کے اوپر ہی جو تیز ہو گئی جنگ. اچھا, اور امریکہ تھوڑا سا ڈیفینسو میں جائے گا؟ امریکہ ڈیفینسو میں چلا گیا ہے, کیونکہ اس وقت الیکشن کیمپین پیک پہ چلا گیا ہے امریکہ میں. امریکہ کے پاس 2 جنگیں لڑی, یہ نہ بھولیں آپ, یوکرین کی بات کریں, غزہ بھی تو ہے نا, اور دونوں جگہ امریکہ کا وہ ایک سائیکولوجیکلی اور سیاسی طور پر پسپائی ہو رہی ہے. نہیں, غزہ سے پھر اور ایونٹس ہو رہے ہیں نا, سیریا سے یہ بھی ہوا نا, سیریا, حزب اللہ, اینٹی امریکنزم پھیل رہا ہے نا, یہ بہت پھیل گیا نا, یہ اینٹی امریکنزم پھیل رہا ہے کہ آپ جو اسرائیل کے ساتھ اتنے آگے چلے گئے ہیں. یوکرین کے اوپر تو آپ کہتے ہیں کہ اصولی موقف ہے کہ یہ جارحیت نامنظور, ادھر جو جارحیت نہیں ہے, جینوسائیڈ ہے, قتل عام ہے, نسل کشی ہے, اس کو آپ تائید کر رہے ہیں, اس کو آپ سیز فائر کا لفظ استعمال نہیں کر رہے. اچھا تو نہیں تو اچھا, سو اس میں دور معیار اور منافقت جو ہے امریکہ کی اور مغرب کی وہ واضح ہوگی. اچھا, رشیا اور ان دونوں نے یہ کہا کہ جو یونائٹڈ نیشنز کی قرارداد ہے وہ بائنڈنگ ہے, امریکہ کہہ رہا ہے کہ نان بائنڈنگ ہے. اچھا, وہ بھی ایک سوال کھڑا ہو گیا کہ یونائٹڈ نیشنز کہاں ہیں اس وقت, یہ سسٹم ہی جا رہا ہے پورا دنیا کا. UN سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز آر بائنڈنگ, یہ نیا انہوں نے انٹرپریٹیشن شروع کر دی نان بائنڈنگ کی. اگر یہ بات تھی تو UN سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن جو تھی کوریا کے اوپر جس میں روس نہیں تھا, وہ بائنڈنگ کیسے ہوئی کہ اس کے تحت UN نے فورسز بھیجی کوریا میں جنگ لڑنے کی. یہ تو دور معیار ہے نا, جب آپ کو سوٹ کرتا ہے تو آپ بائنڈنگ کہہ دیتے ہیں, جب آپ کو سوٹ نہیں کرتا تو نان بائنڈنگ کر لیتے ہیں. اچھا, اس پہ OIC اور یہ تو انڈیا بھی کہتا ہے پھر کشمیر کے ریزولوشن, اور اسرائیل بھی یہ کہتا ہے کہ بائنڈنگ نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں نا, اس پہ یورپ کہاں کھڑا ہے اس وقت؟ یورپ میں ڈیویژن ہے, کئی ملک کہہ رہے ہیں کہ ہم ساتھ ہیں, کئی ملک کہہ رہے ہیں یورپ میں ڈیویژن آ گئی ہے. یورپ اب کمزور پڑ گیا ہے, انہیں کہا کہ یہ ہم کیپیسٹی نہیں ہے. اور پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ہے پچھلے سال جب گیا تھا یہ پریزیڈنٹ میکرون فرانس کا چائنا, اس نے کہا کہ یورپ نیڈز اسٹریٹجک اٹانومی, پہلی دفعہ اس نے بات کی. لیکن میکرون پھر
وہ بلتے پینترے بلتا ہے, وہ آدھا ڈیگول کی کوشش کرتا ہے بننے کی کہ میں ذرا ہم یورپین یورپ کی بات کریں گے, لیکن ایک یہ ان کو فیلنگ ہو گئی ہے کہ ہم اتنا بڑا پنگا نہیں لے سکتے. یہ کولڈ وار نہیں ہے سوویت یونین کے خلاف, اور اس میں ہم ایک حد تک جا سکتے ہیں, اس حد سے آگے نہیں ہم جا سکتے. اور اس میں جرمنی بھی پیچھے ہٹا ہے, اور ہنگری تو ہے ہی ہے دوسری طرف, آپ کو پتہ ہے. صرف ذرا بالٹک ریپبلکس ہیں, سلووینیا ہے, یا یہ چیک ریپبلک وغیرہ, یہ جو پرونس پولینڈ جو تھے, باقی لوگ ذرا دھیمے پڑ گئے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ اب اس میں یہ جو غزہ میں ہو رہا ہے قتل عام, یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ہم کوئی 200 سال قبل مسیح ڈسکس نہیں کر رہے. 2024 میں, ٹھیک ہے نا, ہمارے سامنے 33,000 انسانی جانیں, 13,000 بچے ہیں, 13,000 بچے ہیں. اچھا, اور یہ ہو رہی ہے, اور سب کے بیانات آ رہے ہیں, اور سب اس کے بعد جو ہے وہ روک کوئی نہیں پا رہا. اس میں اب یہ اور ساتھ ہی ایک اور محاذ کھل گیا. ابھی آپ نے غزہ کا میں نے کہا, اس میں سے سیریا میں آج پھر دوبارہ اٹیکس ہوئے ہیں, دوبارہ سیریا, حزب اللہ نارتھ پہ جو لیبنان کی سائڈ ہے وہ بارڈر کھل رہا ہے. اس کے بعد ریڈ سی ایک نیا سامنے آ گیا. آپ یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, آج ہم بات کر رہے ہیں, آج گفتگو ہو رہی ہے, 29 مارچ ہے غالباً, 174 دن ہو گئے ہیں اس جنگ کو. یہ سب سے جنگ نہیں بلکہ جو قتل عام کی بات کر رہے ہیں, یہ پہلا لائیو ٹیلی وائزڈ جینوسائیڈ ہے ورلڈ ہسٹری میں. لائیو ٹیلی وائزڈ جینوسائیڈ. انہوں نے کیا کہا تھا نیتن یاہو نے, کہ میں حماس کی قیادت کو حماس کا صفایا کر دوں گا. حماس کا ٹاپ لیڈرشپ میں ایک بھی نہیں قابو آیا. یا سنوار ہو, محمد دیف ہو, وہ کہیں چھپے ہوئے غاروں میں. 30,000 حماس کی فوج ہے, 6,500 شہید ہوئے ہیں ابھی تک, اور جو ہاسٹیجز ہیں وہ ابھی تک وہ نہیں لے سکے. اور حزب اللہ بھی الگ ہے, حزب اللہ علیحدہ ہے, اور سیریا علیحدہ ہے, سیریا علیحدہ ہے. آپ یہ دیکھیں نا. اچھا, تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ, اور 36 ہاسپٹل ہیں غزہ میں, اس میں سے صرف 10 فنکشن کر رہے ہیں. اتنا ظلم ہو رہا ہے. اور پہلی دفعہ اسرائیل از یوزنگ فوڈ, فیمن اور بھوک ننگ کو. کیا یہ ریجنل وار بن چکی ہے؟ اب ایک ریجنل وار بننے کی طرف جا رہی ہے. نہیں, اگر ریڈ سی آ گیا اس میں, ریڈ سی تو اگر اس میں سیریا آ گیا ہے, اگر اس میں جو ہے وہ لیبنان آ گیا ہے, اور لیکن وہ ایز اے اسٹیٹ نہیں آ رہے نا, ان کے فورسز کچھ آ رہے ہیں. ہاں, تو مطلب ایک حزب اللہ آ گیا ہے, حوثیز آ گئے ہیں یمن کے, سیریا کی حکومت ضرور ہے, ایران اس کے پیچھے پشت پناہی بھی کر رہا ہے. سو ایک نیا کولیشن تو بن گیا نا. آپ دیکھیں نا. نہیں, تو اس میں مجھے بتائیں کہ جو OIC کی کیا سچویشن ہے. عرب ممالک ہیں, الگ الگ پالیسی بھی ہے, لیکن غزہ کے اوپر اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہے ایجپٹ کے اندر OIC کا تو پھر وہ کہیں گے OIC, آئی ایم سوری ٹو سے, وہ بس وہ ہاتھ ملنے کا. ابھی میٹنگ ہو رہی ہے ان کی مئی میں گیمبیا میں, لیکن وہ مزہ نہیں آیا, مزہ نہیں آیا, وہ جان نہیں ہے. وہی ہم آج بات کر رہے ہیں 50 سال پہلے ایک شہر ہے لاہور,